صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ تو جیسے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھا تو یوں ہی نہیں نکل گئے۔ صحابہ کی عادت تھی کہ کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، جیسے ہی گزرتے پہلے سلام پیش کرتے۔ یہاں تو پورے کے پورا ٹانڈا نکل جاتا ہے، سلام نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ چھوٹے کو بھی سلام کرتے، بڑے کو بھی سلام کرتے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، جس کو جانتے ہو اس کو بھی کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کرو۔ یہ حضور کا ارشاد ہے سلام کے بارے میں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ وہ کسی خیال میں ڈوبے ہوئے تھے، جواب نہیں دیا، گزر گئے۔ حضرت فاروق اعظم جا کر صدیق اکبر سے شکایت کی، امیر المؤمنین میں حضرت عثمان کے پاس سے گزرا، وہ کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، میں نے ان کو سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ابھی بلاتا ہوں، کیسے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ خلیفہ تھے لیکن اخلاق مصطفیٰ سے واقف تھے۔ اور جملہ یاد رکھیے گا، حاکم بن کر نہیں جیتے تھے، خادم بن کر کے جیتے تھے۔ بڑا فرق ہے حاکم بن کر جینے میں اور خادم بن کر کے جینے میں۔ کہا اچھا سلام کا جواب نہیں دیا، چلو میں چلتا ہوں۔ بلایا نہیں، خلیفہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، بلایا نہیں حضرت عثمان غنی کو، تشریف لے گئے۔ کہا عمر چلو چلتے ہیں، گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا، دونوں نے فوراً جواب دیا۔ جیسے کہ دو آدمی جائیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے دو ہیں، تو اپنے خیال سے باہر آ چکے تھے، سلام کا جواب دیا۔ تو فوراً صدیق اکبر نے کہا عثمان تمہارے بھائی عمر نے تم کو سلام کیا، تم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں۔ اب جیسے انہوں نے کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں کب انہوں نے سلام کیا، تو صدیق اکبر یہ نہیں فرماتے کیا بات بناتے ہو، نہ کہا میں سچ کہتا ہوں، جو تم نے کہا سچ کہا۔ پھر فاروق صدیق اکبر نے فرمایا وہ تمہارے پاس سے گزرے، انہوں نے تم کو سلام کیا، تم کس خیال میں ڈوبے ہوئے تھے؟ سنیے غور سے، اب کیا سوچتے تھے وہ لوگ، کس خیال میں ڈوبے تھے؟ کہا میں کیا بتاؤں، ایک خیال میرے ذہن کے اندر گردش کر رہا تھا، میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو مجھے خبر نہیں کہ میرے بھائی عمر گزرے اور سلام انہوں نے کیا۔ کہا کیا خیال، کیا سوچ رہے تھے؟ کہا سوچ یہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور میں سرکار سے ایک سوال پوچھ نہ سکا۔ وہ سوال یہ تھا کہ یہ دنیا جو ہے نا بہت بن سنور کر کے آتی ہے، ایسی بن سنور کر کے آتی ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا تم نے نہیں پوچھا نا، میں نے پوچھ لیا، میں نے اس سوال کو پوچھ لیا۔ کہا جلدی سے بتاؤ حضور نے کیا فرمایا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب حضور سے پوچھا کہ یہ بن سنور کر کے جو دنیا آتی ہے اس سے نجات اور بچنے کی صورت کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا جو کلمہ میں نے میرے چچا کو پیش کیا تھا اور انہوں نے لوٹا دیا، بس وہی کلمہ طیبہ اس سے نجات نظریہ ہے، یہی کلمہ تھے۔ یعنی دنیا کی محبت کے مقابلے میں خدا کی محبت دل میں زیادہ پیدا ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ پیدا ہو جائے۔ جب یہ محبت دل کے اندر جاگزی ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی نجات کا سامان بن جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ جس نے ایک بار دل سے کلمہ پڑھا اس کو نجات مل گئی۔ تو یہ حدیث سن کر کے حضرت معاذ بن جبل نے سرکار سے عرض کیا حضور اگر اجازت دیں تو میں بھی لوگوں کو اس کی یہ خوشخبری سنا دوں۔ توجہ چاہوں گا، ذرا غور سے سنیے گا، اگر حضور اجازت دیں
تو میں اس کی خوشخبری لوگوں کو سنا دوں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اگر تم یہ بول دو گے نا تو لوگ اسی پر بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں، اسی پر تقیہ کر لیں گے اور بھروسہ کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ پھر حضرت معاذ بن جبل نے بتایا کیوں، تو یہاں بھی محدثین فرماتے ہیں یہ حدیث جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تب انہوں نے یہ حدیث، علم نہ چھپایا جائے اس کا حضور نے فرمایا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ حدیث بیان کر دی۔ دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہزار زبان سے ہم کہہ دیں، لیکن ہماری زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں گزرتی تو یہ زبان سے کہہ دینا کوئی حاصل نہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ کلمہ طیبہ کی اتنی کثرت کرو، اتنی کثرت کرو، اتنا پڑھتے رہو، اتنا پڑھتے رہو، اتنا پڑھتے رہو کہ یہ کلمہ تمہارے دل کے اندر اتر جائے، دل میں نقش ہو جائے۔ جیسا کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کہتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں، اگر میں اپنے دل کے دو ٹکڑے کروں تو ایک پر خدا لکھا ہو ایک پر محمد لکھا ہو، اس محبت کو دل میں بٹھا۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جسے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے پیش کیا، اور جب پیش کیا تو بڑے زبردست انداز سے پیش کیا اور اس کے فائدے کو پہلے ہی دن بتا دیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ کامیاب سے مراد یہ نہیں کہ بالکل آخرت میں کامیابی، نہ، یہ کلمہ دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے، دونوں جہاں میں کامیاب کرتا ہے۔ لیکن اس کلمے کو سمجھو، اس کلمے کو دل میں اتارو، اس کلمے کا ورد کرو، اس کلمے سے محبت کرو، یہاں تک کہ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ جیتے جی تو اپنی جگہ پر یہ کامیابی دیتا ہے، لیکن مرتے وقت اگر کسی کو کلمہ نصیب ہو گیا تو اس دنیا سے وہ کامیاب ہو کر کے چلا گیا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب سکرات کے عالم میں کسی کو دیکھو لقنوا موتاکم، تو تم اپنے مردے کے سامنے یعنی مرنے والے کے سامنے تلقین کرو، یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ، نہیں، اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھتے رہو، اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے رہو۔ تو پڑھتے 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 جب تم پڑھتے رہو گے تو اس کی زبان بھی حرکت میں آ جائے گی اور وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ لے گا۔ اور ایک خاص بات ذہن کے اندر رکھیں، سب سے زیادہ اس کلمے کو چھیننے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ ہے شیطان۔ اور کوئی موقع، بس اس کو ایک بات سے میں گفتگو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، اس کو میں اب کنٹینیوز رکھوں گا، پھر ایمان باللہ، پھر ایمان باللہ کے تقاضے، جب تک میں ادھر رہوں گا آتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ہم رات کو سو جاتے ہیں، لیکن فرمایا گیا ہم سوتے ہیں لیکن شیطان کا فتنہ جاگتا رہتا ہے، اس کے فتنے سے بھی بچنا ہے تو کلمہ طیبہ کو اپنا ورد بنا لو، اپنی عادت بنا لو، اپنی زندگی میں شامل کر لو، اس لیے کہ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی سب سے اعلیٰ شاخ کے اعتبار سے بتایا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور کلمے پر ہوا، اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ دنیا میں بھی کامیاب رہا اور آخرت میں بھی کامیاب۔